جہاں پر دیہاتیوں نے یا گاؤں والوں نے یعنی جو جاگیردار تھے ان کے محلات کو آگ لگا دی اور جو ان کے بہی کھاتے تھے ان کو جلا دیا. اس لیے یعنی 4 اگست 1789 کے اندر نیشنل اسمبلی جو ہوئی ہے تو اس میں خود فرانس کے جاگیرداروں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جاگیرداری نظام کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے لیے اس انقلاب کے بعد اپنے نظام کو برقرار رکھنا مشکل تھا. تو وہاں پر جو نظام ٹوٹا ہے وہ انقلاب کی وجہ سے ٹوٹا ہے. جرمنی کی مثال جو ہے اس سے اور بھی مختلف ہے. جرمنی نے جب یہ دیکھا کہ صنعتی انقلاب یورپ میں آیا، فرانسیسی انقلاب فرانس میں آیا، اور اس کی وجہ سے جو ان کے یہاں ایک دم ترقی ہوئی ہے، یعنی جو فیوڈلزم کے ٹوٹنے کی وجہ سے عام لوگ متوسط طبقہ جو آیا ہے، جس کو کہتے ہیں بورژوا طبقہ جو آیا ہے، صنعت کار جو آئے ہیں، جو ترقی ہوئی ہے ٹیکنالوجیکلی جو آگے بڑھے ہیں، تو جرمنی میں پروشیا کی ریاست نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنا نظام ختم نہیں کیا تو ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. تو وہاں ان کے اپنے حکمراں طبقوں نے جاگیرداری نظام کو ختم کیا ہے. تو اس لیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ 3 طریقوں سے یہ نظام جو ہے وہ ٹوٹا، اور جب ایک مرتبہ یہ نظام ٹوٹا ہے تو یورپ کے دوسرے ملکوں میں جہاں صنعتیں آتی چلی گئی ہیں وہاں فیوڈلزم جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں، یہ دور کہ جب یورپ میں فیوڈلزم زوال پذیر تھا، یہی وہ دور تھا کہ جب یورپین طالع ازما نے ایک نو باتیہ نظام کی تشکیل کی جہاں پر انہوں نے ایک فیوڈلزم کو اسٹیبلش کیا. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیے، اگر ہم ہندوستان میں جاگیرداری نظام کی ابتدا کیسے ہوئی اور خاص طور پر مسلمان ترکوں نے اس میں کیا رول پلے کیا؟ اچھا، آپ دیکھیں جب اس سے پہلے یعنی وہ طریقہ تو یہاں تھا کہ بادشاہ جیسے موریہ سلطنت میں ہم امراء کو زمینیں دیتے تھے. جب یہاں پہ ترک آئے ہیں تو ترک اپنے ساتھ ایک نیا نظام لے کے آئے، وہ کہلاتا تھا اقتا. اقتا کا مطلب ہوتا ہے زمین کا یعنی ٹکڑا. یعنی یہ تھا کہ اب انہوں نے قبضہ کیا ہندوستان میں ترکوں نے، تو اب امراء کو انہوں نے زمینیں تقسیم کی یعنی تنخواہ کے عوض. یہ سسٹم اقتا کہلاتا تھا، اور جس کو زمین دی جاتی تھی وہ اقتدار جو ہے وہ کہلایا کرتا تھا. اچھا، لیکن اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب حکمراں خاندان بدلتے تھے تو جاگیرداروں کی زمینیں بھی بدل جاتی تھیں، امراء بھی بدل جاتے تھے، وہ پھر ان کی ملکیت نہیں ہوتی تھی. جیسے یورپ میں موریثی تھیں زمینیں، فیوڈل لاٹ کی ایک ہی خاندان میں ہوتی تھیں. یہاں پر یہ زمین موریثی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے مرنے کے بعد یا اس کے ریٹائر ہونے کے بعد وہ زمین دوبارہ سے حکومت کے پاس آ جاتی تھی اور پھر وہ کسی نئے امیر کو دی جاتی تھی. تو یہ اقتا کا سسٹم تھا. اب اس کی بڑی دلچسپ مثال ہے کہ جب تک حکمراں طاقتور ہوتے تھے تو یہ اقتدار جو ہیں وہ باقاعدہ سے وفادار ہوتے تھے مرکزی حکومت کے، بادشاہ کے. لیکن اگر بادشاہ کمزور ہو جائے، سیاسی ابتری ہو جائے، جیسا کہ ہم سلطنت پیریڈ میں دیکھتے ہیں، التتمش کے مرنے کے بعد اس کے جانشین اتنے طاقتور نہیں تھے، تو یہ پھر انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کر کے ایک طرح سے اس کی موریثی حیثیت دے دی. اس لیے جب بلبن برسر اقتدار آیا تو اس نے کہا کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین جو ہے وہ ان کی وراثت میں ان کو نہیں دی گئی ہے، یہ ایک یعنی سروس کے عوض میں، خدمت کے عوض میں جو ہے وہ دی گئی ہے. تو اس پہ پھر یہ اقتدار جو تھے انہوں نے بہت شور مچایا اور کہا ہم بڑے وفادار ہیں، ہم نے فوجی خدمات بھی سر انجام دی ہیں، ہم نے اسلحہ بھی دیتے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ زمینیں ہمارے پاس رہنے دی جائیں. تو وہ کچھ عرصے کے لیے اس نے اس کو باقی رکھا. لیکن علاء الدین نے پھر کوشش کی کہ یہ سسٹم ختم کیا جائے اور زمینوں کی موریثیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن سلطنت پیریڈ میں چونکہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آتی رہی تھیں، اس لیے یہاں پر نئے امراء آتے رہتے تھے، نئے جاگیردار آتے رہتے تھے، کبھی وہ قبضے کر دیتے تھے، کبھی ان کے قبضے سے زمین کو نکال دیا جاتا تھا. لیکن یہ اقتا کا سسٹم جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور اس کو انہوں نے کافی کامیابی کے ساتھ ہندوستان میں چلایا. اور کیا مغلوں نے بھی اسی نظام کو جاری رکھا؟ اچھا، اب جب مغل آتے ہیں تو مغلوں کے شروع کے اندر یعنی بابر اور ہمایوں کے زمانے میں تو یہ اقتا ہی کہلاتا تھا، لیکن اس کے بعد میں یہاں پر یہ لفظ جاگیرداری کا جو استعمال ہوا. اب یہ 2 لفظ یہاں پر استعمال ہوتے ہیں، جاگیردار اور زمیندار. یہ دونوں بالکل مغلوں کے زمانے سے شروع ہوئے.
جاگیردار تو وہی ہوتے تھے کہ جس میں بادشاہ انہیں یعنی سرکاری خدمت کے عوض میں یا ملازمت کے تنخواہ کے عوض میں جاگیر دیا کرتا تھا. زمیندار ایک طرح سے وہ ہوتا تھا گاؤں کا سردار جس کا یہ کام ہوتا تھا کہ ریونیو یا لگان اکٹھا کر کے سلطنت کے خزانے کے اندر وہ جمع کرائے. تو یہ دو الگ الگ قسمیں تھیں. اچھا جاگیردار جو ہوا کرتے تھے ان کو جو جاگیر دی جاتی تھی وہ دی جاتی تھی کسی ایک جگہ پہ 2-3 سال کے لیے, پھر اس کے بعد اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. یعنی ایک مرتبہ سندھ میں ہے, پھر اس کو بنگال بھیج دیا, پھر اس کو سرحد میں بھیج دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ رہتے ہوئے وہ اپنا اثر اور رسوخ جو ہے وہ قائم نہ کر پائے. لیکن اس کا ایک دوسرا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ جاگیردار جو تھے ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی زراعت میں ترقی ہو, کوئی نئے پیداواری آلات یا اوزار جو ہیں وہ آنے چاہیے, کاشتکاروں کو سہولت جو ہے وہ ملنی چاہیے. اس سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی تھی. ان کو یہ تھی کہ ان کا جو وقت ہے اس وقت میں جتنا ریونیو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں وہ اکٹھا کر دیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ ان میں سے اکثر جاگیردار جو ہیں یا عمرہ جو ہیں وہ دربار میں ہوتے تھے, تو وہ اپنے نائبین کو بھیج دیا کرتے تھے اور وہ وہاں کسانوں پہ بڑا ظلم ڈھاتے تھے. لہٰذا چاہے وہ سلطنت کا زمانہ ہو چاہے وہ مغلوں کا زمانہ, ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں کی حالت بہت بدتر ہوتی تھی, چونکہ کسانوں سے ساری زائد پیداوار کو لے لیا جاتا تھا اور ان کے پاس صرف اتنا رہنے دیا جاتا تھا کہ جو ان کا گزارا ہو سکے. اس لیے جو مورخین نے کسانوں کی جو تصویر کشی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی جس کو دھوتی کہیں, تہمت کہیں, سادہ کھانا ہوتا تھا, گھر میں فرنیچر میں سوائے اس پلنگ کے علاوہ کوئی فرنیچر نہیں ہوتا تھا. جب قحط پڑ جائے, خشک سالی ہو جائے یا جب فوجیں گزرتی تھیں ان کے کھیتوں کو پامال کر دیتی تھیں تو اس صورت کے اندر ان کا نقصان ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ تھا کہ مالی جب بہت زیادہ ضروریات ہوتی تھیں تو ساہوکار سے وہ سود پہ پیسے بھی لے لیا کرتے تھے. تو ایک طرح سے غربت اور افلاس اور مجبوری اور بے کسی کی حالت جو تھی کسانوں کی ہوتی تھی, جبکہ ساری محنت وہ کیا کرتے تھے. تو یہ مطلب کہ تھا ان کا جاگیردارانہ نظام. لیکن اس میں خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو جاگیریں تھیں, لیکن جگہ جگہ پوری مغلیہ سلطنت میں جو زرخیز زمینیں ہوا کرتی تھیں بادشاہ انہیں خود اپنی لیے مخصوص کر لیتا تھا اور یہ خالصہ کی زمینیں کہلاتی تھیں جس کی آمدنی بادشاہ کو جاتی تھی تاکہ اس سے بادشاہ اپنے اخراجات پورے کرے. اس سے وہ محلات بناتے تھے, مقبرے بناتے تھے, باغات بناتے تھے, یعنی جو بھی دولت آتی تھی وہ خالصہ کی آمدنی سے آتی تھی. اچھا ان جاگیروں کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم کی جاگیر تھی جس کو یہ مدد معاش کہا کرتے تھے. یہ مدد معاش جو ہے یہ علماء کو یا اسکالرس کو جو ہے وہ دی جاتی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی آمدنی ہو اور اس کے بعد وہ اپنا وقت تعلیم کے دینے میں یا علمی کاموں کے اندر صرف جو ہے وہ کریں. یہ مدد معاش کا طریقہ جو تھا یہ مطلب کہ مغلوں کے زمانے کے اندر تھا. اکبر نے اگرچہ اس بات کی کوشش کی تھی کہ جاگیرداری کے اس نظام کو ختم کر کے اور عمرا کو نقد تنخواہ دینے کا سلسلہ شروع کرے, لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی چونکہ اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی کہ جہاں پر دور دور کے علاقوں میں عمرا کو نقد تنخواہ پہنچائی جا سکے. تو یہ اس کا جو ایک کوشش تھی, اصلاح تھی, وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن اورنگزیب کے زمانے تک یہ نظام بہرحال کسی نہ کسی شکل میں کامیابی کے ساتھ چلتا رہا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ برطانوی دور میں یعنی استعماری دور میں جاگیرداری نظام کو ایک دوبارہ طریقے سے نافذ کیا گیا جس میں زمین جو تھی اس کی ایک موروثی حیثیت ہو گئی.